نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور ربط قائم ہو، اور سب سے بڑا خائب اور خاسر اور ناکام انسان وہی ہے کہ جس کا اللہ پاک سے کوئی تعلق اور ربط نہ ہو، جس کے دل میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت موجود نہ ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو کسی درجے میں ہے لیکن اللہ پاک کے حکموں کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا اس کے لیے ناگوار گزرتا ہو، گراں گزرتا ہو، یہ انسان بڑا ناکام ہے، بڑا خائب اور خاسر ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا اللہ پاک سے وہ ربط اور وہ تعلق تھا کہ اس تعلق اور ربط کی وجہ سے اللہ پاک ان سے راضی تھا، اور نہ صرف راضی بلکہ اللہ پاک نے ان کی رضامندی کا اعلان قرآن مجید میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ان کی عجیب صفات تھی، ان میں عجیب خوبیاں تھیں۔ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے از خود جو ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے۔ چنانچہ تورات میں ان کا ذکر آیا، انجیل میں ان کا ذکر آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تورات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود نہ تھے۔ جب انجیل کا نزول ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی ان کی خوبیوں اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ تورات میں اللہ پاک نے جو خوبیاں ذکر فرمائی ہیں ان خوبیوں کا جائزہ ہم لیتے ہیں، اور قرآن مجید نے تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے تورات میں اس طرح سے ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا، اور 100% ان خوبیوں پر چلنے والے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، پہلی خوبی محمد الرسول اللہ والذین معہ، پہلی خوبی ان لوگوں میں یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کو، صحبت کو بہت پسند کرتے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لگاؤ تھا، قلبی لگاؤ تھا. اپنی اولادوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کو چاہتے تھے، اپنی بیویوں سے زیادہ نبی علیہ السلام کو چاہتے تھے، اور بیویاں اپنے شوہروں سے زیادہ نبی علیہ السلام کو چاہتی تھیں. اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو. اللہ کا ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے. نبی تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی سے محبت رکھو. اور اس محبت کا یہ حال تھا مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مردوں کا بھی یہ حال تھا، عورتوں کا بھی یہ حال تھا. ایک عورت آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. دیکھو قربانیاں کس کو کہتے ہیں، کیسی قربانیاں پیش کی. اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور غزوے میں جا رہے ہیں، تو میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کے ساتھ کروں اور آپ کی جان کا دفاع کرے، آپ کا تحفظ کرے. ایک شیر خار بچہ گود میں لے کے آئی اور کہا اللہ کے رسول اسے آپ لے جائیے، اگر دشمنوں کا وار تلوار کا آیا تو اس کو سامنے کر دینا، اس کو سامنے کر دینا. دیکھو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ. ہاں، یہ وہ جذبہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قربان ہونے کو ترجیح دیا کرتے تھے. مائیں بہنیں سوچیں تھے صحیح، اور جن کے یہاں اولادیں ہیں وہ سوچیں تھے صحیح کہ اولادوں سے کیا محبت ہے، کیا پیار ہے. جب بچے شیر خار چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کی باتیں کیسی اچھی لگتی ہیں. آخر وہ عورت، اس کے دل میں بھی محبت تو تھی اولاد کی، پیار تو تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینے والی تھی. کہ اللہ کے رسول اسے آپ لے جائیے، اس کو آپ پہلے پیش کر دیں، یہ کٹ جائے آپ کی جان بچ جائے. ایک اور خاتون تھی، انہیں اطلاع ملی، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے 4 میدان میں کام آ گئے، شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو انہیں جب اطلاع ملی کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، 6 جنازے گھر کے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، وہ حیات ہیں، انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا. تو بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے. تو پھر ارشاد فرمانے لگی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، صحیح سالم ہیں، تو پھر ہمارے لیے 6 لاشوں کا گھر میں جمع ہونا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے تورات میں ذکر کر دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں. ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول رات کو کبھی آپ کی یاد ستاتی ہے، کبھی گھر میں بیٹھتا ہوں آپ کی یاد آتی، اور دوڑتا ہوں مسجد میں آتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں. کچھ کہتے نہیں تھے، آ کے ملتے نہیں تھے، بس دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے. ایک آئے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے تو محبت ہے، لیکن مجھے ایک ڈر دامن گیر ہے، اور وہ ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو قیامت کے دن اور اب بھی تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو قیامت میں جنت میں تو آپ کا پتہ نہیں کتنا بلند مقام ہوگا، اور میرا اول تو جنت میں جانا بھی پتہ نہیں کیا یقینی ہے نہیں ہے، چلا بھی گیا تو مجھے جنت میں مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ کا دیدار نہ ہو، جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو.
جنت کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو ہے، ہمیں محبت تو ہے، تو یہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک اللہ والے کے متعلق آتا ہے، بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حاضری کے لیے تشریف لے گئے، روضے پہ پہنچے، اتنے درود شریف پڑھے اور محبت میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں اور تعلق میں بس ایسے دیوانے تھے، آنسو ہی آنسو بہ رہے ہوتے تھے، شوق میں، محبت میں۔ روزے کے سامنے جب کھڑے ہوتے، درود پڑھتے، تو ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا، خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سواری میں وہ سوار ہیں اور گاڑی یہ چلا رہے ہیں، برابر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کتنے خوش ہوئے، اور عجیب بات، اور پیچھے والی سیٹ پر دو اور صحابہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ گاڑی کسی پہاڑی کی طرف بلند ہو رہی اور اچانک کسی خرابی کی وجہ سے پیچھے آنے لگی، تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کوئی حادثہ نہ واقع ہو جائے، نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دم سے نکلا، دوڑا اور پتھر اٹھایا ٹائروں کے نیچے رکھنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں جب میں پتھر اٹھا کے واپس گاڑی کی طرف پلٹا تو دیکھا وہ دونوں صحابی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں نے گاڑی کے پچھلے ٹائروں کے نیچے اپنے سر رکھے ہوئے۔ تو میں سمجھ گیا ہماری محبت اور ان کی محبت میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ میں تو پتھر تلاش کرنے لگ گیا اور ان اللہ کے بندوں نے پتھر نہ تلاش کیا، سر دے دیا۔ تو یقیناً یہ ان لوگوں ہی کی شان تھی، جبھی تو اللہ نے کہا والذین معہ، کہ یہ نبی کی صحبت کو بڑے چاہنے والے تھے، یہ نبی کی صحبت کو بڑے پسند کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ سے مانگا کرو کہ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ سے مانگا کرو، یہ چیز مانگنے کی ہے۔ مال ہم مانگتے ہیں، شفا اولاد کے لیے، اپنے لیے، خاندان کے لیے ہم مانگتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں مانگنا منع نہیں ہے۔ دین کا جو حصہ ہے، جو بنیاد ہے، اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہی نہ رہی تو دین کیا بچے گا؟ تو اللہ پاک سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ پاک کی محبت مانگا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرما، اور اے اللہ مجھے اس شخص کی محبت نصیب فرما کہ جس کی محبت مجھے تیرے اعمال کے قریب کر دے، اس کی محبت کہ جو تیری محبت کے قریب کرے، اے اللہ اس کی محبت مجھے نصیب فرما۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الفتح میں کہ ان کی صفات تورات میں یوں مذکور تھیں کہ پہلی خوبی یہ ہے والذین معہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت بہت چاہتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں، وہ آدمی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح سے دو انگلیوں کو ملا کے دکھایا، اس طرح سے شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی جب برابر ہیں، اس طرح سے وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا، اور جنت میں وہی میرے ساتھ ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا، اور مجھ سے وہی محبت کرے گا جو میری سنتوں کو چاہے گا، جو میرے طریقوں کو چاہے گا۔ وہاں تو یہ حال تھا، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، دیکھتے نبی علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے، لباس پہننے کی باری آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لباس پہنتے تھے، جستجو رہتی تھی۔
پانی پینے کی باری آتی تو دیکھتے نبی علیہ السلام نے کیسے پانی پیا. زندگی کے ہر عمل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا. تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین معہ، پہلی خوبی ان میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھنے والے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کو بہت چاہتے ہیں. دوسری خوبی ذکر فرمائی اشداء علی الکفار، کفر کے حوالے سے، کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت مزاج تھے. کیا معنی؟ کافروں کے لیے نرم گوشہ نہیں تھے، کافروں کی تعریف نہیں کرتے تھے، کافروں کی مدح سرائی انہیں اچھی نہیں لگتی تھی. اور ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا، نافرمانی کی طرف جانا انہیں ایسے ناپسند تھا جیسا کہ آگ میں کودنا ناپسند ہوتا ہے انسان کو. اس طرح سے کفر کی طرف جانا انہیں ناپسند تھا. تو کافروں کے معاملے میں اور کفر کے معاملے میں انتہائی سخت رویہ رکھنے والے تھے. ان کی زبان پر کبھی کسی کافر کی تعریف نہیں آتی تھی، کبھی کسی کافر کی اچھائی نہیں آتی تھی. اس کا یہ معنی بھی ہرگز نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ رواداری، اخلاق کا برتاؤ نہ کیا جائے، کریں ضرور، لیکن ان کے کفر سے نفرت رکھو، ان کے فسق سے نفرت رکھو، ان کے فجور سے نفرت رکھو. ان کی ذات سے نفرت نہیں ہے. ممکن ہے اللہ پاک انہیں ایمان کی توفیق دے اور وہ ہم سے آگے اعمال میں نکل جائیں، یہ امید ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کافر ہے ابھی اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اعمال کیے اور وہ ہم سے آگے چلا گیا، اللہ سے زیادہ تعلق قائم کر لیا اس نے، ہم سے زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا. اور یہ تو ہر آدمی کی اپنی محنت ہے، اپنی جستجو اور کوشش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں 47ویں آدمی ہیں. 46 آدمی پہلے ایمان لے آئے اور 47ویں ہیں حضرت عمر. لیکن وہ قرب اور وہ مقام اپنی محنت اور اپنی ریاضت اور اپنی مشقت سے حاصل کیا کہ دوسرے نمبر پر آگے. تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو بھی آدمی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا، رائے گاں نہیں کرتا. اس لیے آج اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، صحابی کا مقام تو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ مقدس ہستی ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. وہ چیز تو نہیں حاصل ہو سکتی، لیکن اعمال کر کے اللہ کا مقرب تو بن سکتا ہے. تو اس لیے دوسری خوبی اللہ پاک نے یہ ذکر فرمائی ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے تھے. تیسری خوبی ذکر فرمائی رحماء بینہم، آپس میں کیا حال تھا؟ آپس میں مت پوچھو کیا حال تھا. آپس میں انتہائی نرم دل تھے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنے والے تھے. اور یہ کس لیے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں نرم تھے. اب اس نرمی کی ایک مثال ذہن نشین فرما لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں گو کہ کچھ نظریاتی اختلاف بھی رہے، لیکن بات سنیے، بڑی اہم بات ہے. ان سب باتوں کے باوجود بھی حضرت زرار بن زمرہ رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں سے تھے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں پہنچے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا صف لی علی، علی کی کوئی صفات تو بیان کرو، علی کی خوبیاں تو بیان کرو. اللہ اکبر. آج دنیا میں جس شخص سے انسان کو اختلاف ہوتا ہے اس کی خوبی آدمی کو خوبی نظر نہیں آتی، اس کی اچھائی بھی آدمی کو برائی دکھتی ہے، اس کی بہتری بھی انسان کو خرابی نظر آتی ہے. ان لوگوں کا مزاج یہ نہیں تھا، کھلے دل سے ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنے والے تھے. تو زرار بن زمرہ کھڑے ہوئے
اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی، اور کہاں پر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو میں نے آنسوؤں سے تر دیکھا، اور فرمایا ایک رات تو میں نے یوں دیکھا کہ اپنے محراب میں وہ کھڑے ہیں اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے دھوکے میں نہ پڑنا، اور پھر دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہے اے دنیا غری غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکا دو، تم مجھے دھوکا نہیں دے سکتی ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور فرمایا اس طرح سے تڑپ رہے تھے جس طرح سے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اس طرح سے اللہ کے سامنے تڑپ رہے تھے۔ یہ حال میں نے ان کو دیکھا، اور فرمایا علم کا تو یہ حال تھا کہ ہر طرف سے علم بہتا تھا، یوں سمجھو جس طرح سے چشمہ ابل رہا ہوتا ہے اور اس سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم ٹپکتا تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علم کا سمندر رخصت ہو گیا، علم کا سمندر رخصت ہو گیا۔ یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کا کینہ، ایک دوسرے کا حسد دل میں رکھنے والے نہ تھے، ایک دوسرے سے انتہائی پیار کرنے والے لوگ تھے، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے لوگ تھے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، اور یہ صفت اور یہ خوبی اللہ پاک نے کہاں ذکر فرمائی ہے؟ تورات میں، اور قرآن مجید نے اس کی اطلاع دی ہے کہ تورات میں اس طرح سے اللہ پاک نے ان کی خوبی کو ذکر فرمایا۔ اور کب؟ جبکہ وہ دنیا میں موجود نہ تھے، ان کے وجود سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی معیت کو چاہنے والے، کافروں کے مقابلے میں سخت رویہ رکھنے والے، آپس میں انتہائی نرم مزاج رکھنے والے، تراہم رکعا سجدا، کہ ان کی راتیں کیسی گزرتے تھیں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابہ کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال مت پوچھو، وہ جب صبح کرتے تھے تو ان کے بال پر اگندہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری رات قیام کرنے والے لوگ تھے۔ اور ارشاد فرمایا ان کے چہرے ایسے خشک نظر آتے تھے، ایسے خشک نظر آتے تھے، پیشانیاں، ماتھے ایسے خشک ہوتے تھے، سجدے کے آثار ہوتے تھے جس طرح سے بکری کے گھٹنوں پر بیٹھنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ جانور کے گھٹنوں پر آپ نے دیکھا زمین پر بیٹھ بیٹھ کے آثار ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے چہروں پر وہ آثار تھے۔ اور فرمایا ان کے پیٹ پیٹھوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے روزے کی وجہ سے، زندگیاں ان کی روزوں میں گزرتی تھی، ان کے پیٹ ان کی پیٹھوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے روزوں کی وجہ سے۔ اور اللہ پاک کے خوف کا یہ حال تھا، اللہ کے ڈر کا یہ حال تھا، اس طرح سے لرزتے تھے جب شدید آندھی ہوتی ہے۔ اور درخت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید آندھی میں درخت کے پتے آپس میں ہل رہے ہوتے ہیں اور کانپ رہے ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خوف کا یہ حال تھا کہ اللہ کے ڈر سے ایسے کانپتے تھے جیسے درختوں کے پتے ہوا کے وقت کانپ رہے ہوتے۔ اور فرمایا دنیا کی طرف رغبت کرنے والے نہ تھے، آخرت کی طرف رغبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور ارشاد فرمایا کوئی مظلوم ان کے پاس اگر فریاد لے کے جاتا تو مایوس نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا تھا، اور کوئی ظالم ان کو اپنے دھوکے میں نہیں لا سکتا تھا کہ کوئی ظالم ان کو اپنے دھوکے میں لے آئے، یا کوئی ظالم کسی دھمکی میں لا کر ان کو انصاف سے اور عدل سے روک دے، ایسا مزاج ان کا نہ تھا، ایسا مزاج نہ تھا۔
اور فرمایا کہ راتوں کو جب ان کا قیام ہوتا تھا تو ان کی داڑھیاں اور ان کے رخسار تر ہوتے تھے اور ان کے دامن اور ان کے گریبان آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتے تھے، اور زمین کے وہ حصے جہاں وہ بندگی کرتے تھے وہ زمین کے حصے بھی تر ہوتے تھے۔ یہ ہے تراہم رکعا سجدا، کہ تو دیکھے گا ان کو راتوں میں قیام کرتا ہوا، کبھی سجدے میں اور کبھی رکوع میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں اور آپ بھی سوچ لیں، فرض نماز بڑی مشکل سے آج پوری ہوتی ہے۔ آئے ہائے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بڑی گراں گزرتی ہے لوگوں پر۔ ہاں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کو نماز سے لذت آتی ہے۔ اگر نماز سے آپ کو لذت آئے اور اذان ہو تو مزہ آئے کہ اب اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، تو سمجھو دل میں اللہ پاک کی محبت ہے۔ یہ محبت کی پہچان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ۔ کیا معنی تھا؟ کہ اذان دو، ہم نماز پڑھیں، ہمیں راحت ملے گی، ہمیں راحت ملے گی۔ آج فجر کی نماز کے لیے اگر نیند قربان نہ ہو، ظہر کی نماز کے لیے کام قربان نہ ہو، عصر کی نماز کے لیے تجارت قربان نہ ہو، مغرب کی نماز کے لیے دوستوں سے ملنا، عشاء کی نماز کے لیے دوستوں سے ملاقات قربان نہ ہو، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے آج، ماں بہنوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی۔ مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اولادوں کا حال دیکھیں گے کیا حال ہے۔ فرض نماز کے لیے آج چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فرض نماز کو قربان کر دیا جاتا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں پڑھ لیں گے۔ کتنے اشخاص ایسے ہیں جو شام کو گھر میں پہنچ کر ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھی ہی پڑھتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں، 4 نمازوں پر ہیں، فجر ختم ہے زندگی سے۔ فجر ہے بھی تو قضا ہے، اکثر و بیشتر قضا پڑھتے۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا، وہ ساری رات نفل عبادت میں لگے رہتے تھے، فرض کا ترک کرنا تو ناممکن تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں فرض نماز کا ترک کرنا تو کفر سمجھا جاتا تھا، فرض نماز کا چھوڑنا تو سراسر کفر اور کھلا کفر سمجھا جاتا تھا، کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے منافق تھے، نامی گرامی منافق، ان سے بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، نماز ان سے بھی نہ رہتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فجر کی نماز میں پوچھا فلاں ہے؟ جواب ملا نہیں ہے۔ پھر پوچھا فلاں ہے؟ جواب ملا نہیں ہے۔ پھر پوچھا فلاں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عشاء اور فجر کی جماعت منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، نفاق والے آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کی راتیں نفل نمازوں میں گزرتی تھی، اور جب فارس کے علاقے فتح ہونے لگے تو کسرا کے جو گورنر تھے ان سے کہا گیا، صحابہ کے متعلق پوچھا گیا، تو وہ کہنے لگے ان لوگوں کو شکست دینا اور ان لوگوں کو مغلوب کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ساری رات مسلوں کی پیٹھ پر ہوتے ہیں اور دنوں کو گھوڑوں کی پیٹھ پر ہوتے ہیں۔ ساری رات مسلوں کی پیٹھ پر ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، اور دن ان کا گھوڑوں پر گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر بے خوابی کے اثرات نمایاں ہوتے تھے۔ یہ رات کو اللہ کا بندہ سو نہیں پایا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں سینکڑوں آدمی ایسے افراد ملیں گے رات کو نہیں سو پائے، ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ کس کی پریشانی؟ مال کی۔ کس کی پریشانی؟ رشتہ داروں کی۔ کس کی پریشانی؟ اولادوں کی۔ کس کی پریشانی؟ فلاں کا ڈر، فلاں کا خوف، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔
ان کے یہاں بے خوابیاں تھیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بے آرامیاں تھیں قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، ساری ساری رات پڑھنے والے لوگ تھے۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد آئے اور اپنی دلہن کے پاس کمرے میں پہنچے اور دلہن سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لیجئے۔ یہ اللہ کے بندے 2 رکعت نماز نفل میں ایسے کھڑے ہوئے کہ فجر کر دی۔ وہ دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی، انتظار میں بیٹھی رہی، اور یہ نماز میں ایسے مشغول ہو گئے کہ بھول گئے، سب کچھ ہی بھول گئے۔ تو صبح ان کی ماں نے اپنی بہو سے پوچھا کیسا پایا میرے شوہر کو؟ کہا بہت عبادت گزار پایا۔ وہ سمجھ گئیں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہوئیں کہ اللہ کے رسول، میری بہو نے، اس کی بیوی نے اس کے بارے میں کہا کہ بہت عبادت گزار ہے۔ اس کی پہلی رات اور پہلی ملاقات تھی اور اس نے کہا کہ یہ بہت عبادت گزار ہے۔ تو اشارہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس اشارے اور کنایے کو سمجھ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے یہ ارشاد فرمایا، ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ دیکھو تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، آرام چاہتا ہے آرام بھی کرو، تیرے رب کا بھی کچھ حق ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے، اپنے رب کو بھی ٹائم دے دیتے، بیوی کو بھی ٹائم دیتے، آرام بھی کر لیتے۔ فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اعتدال پر لانے کی محنت فرمائی آپ نے اور اعتدال سکھایا۔ تو یہ حال تھا ان کی عبادتوں کا کہ ان کو منع کرنا پڑا کہ اتنا نہ کیا کرو، اتنا نہ کیا کرو، اتنا نہ کیا کرو۔ چند اصحاب تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تذکرے کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے۔ اللہ پاک یہ کیفیات ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی۔ تو پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ایک دن روزہ ہوتا ہے، ایک دن افطار ہوتا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے۔ اچھا رات کیسی گزرتی ہے؟ رات ایسی گزرتی ہے کہ آدھی رات عبادت کرتے ہیں، آدھی رات سوتے ہیں۔ یہ بات آئی تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گناہ تو ہیں نہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن نہیں رکھتے، آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات قیام کرتے ہیں، تو ہمیں تو ساری رات قیام کرنا چاہیے پھر، اس لیے کہ ہمارے تو گناہ ہیں، ہمیں تو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی دن افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ارادے کیے؟ انہوں نے بتایا ہم نے یہ ارادے کیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعتدال سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا مسلسل روزے رکھنے سے کہ ایسا نہ کرو، ساری رات کو قیام کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا ٹھیک ہے تم میری اتباع کرو، لیکن مجھے اللہ پاک نے خاص قوت روحانی عطا فرمائی ہے کہ اس روحانی قوت کی وجہ سے میں برداشت کر لیتا ہوں، تم اتنا برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی راتوں کی بندگی کا یہ حال تھا، راتوں کے قیام کا یہ حال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اتنا نہ کرو، اللہ کی طرف سے بات آئی اتنا نہ کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ ہے تراہم رکعن سجدا، کہ تو دیکھے گا کہ ان کی راتیں سجدے اور قیام میں اور سجدے میں اور رکوع میں گزرتی تھی۔ اور 5ویں خوبی یہ ذکر فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے ہر عمل سے 2 باتیں چاہتے تھے، اپنے ہر عمل سے ثواب چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے، بس اس کے سوا کوئی مقصد نہ ہوتا تھا۔
نماز پڑھتے یہ دو مقاصد سامنے ہوتے تاکہ اس پر اجر ملے، اللہ راضی ہو جائے. قربانی کرتے یہ دو باتیں مقصد میں ہوتی تھیں تاکہ اس پر ثواب ملے اور اللہ پاک راضی ہو جائے. ہر عمل کرتے وقت ان دو نیتوں کو مد نظر رکھتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ پاک کی جانب سے ثواب کی امید رکھتے تھے اور اللہ پاک کی رضامندی کی امید رکھتے تھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر، اور سنو اللہ پاک کی رضامندی بہت ہی بڑی چیز ہے جس شخص کو حاصل ہو جائے. اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی ایک پہچان لکھی ہے. احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے راضی ہوتا ہے اللہ پاک اسے اپنی بندگی کے لیے فارغ کر دیتا ہے، اور اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ پاک اس کو فضولیات میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بندگی میں مشغول کر دیتا ہے. وہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں وہ لمحہ زندگی کا ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور جس سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا اللہ پاک اس کو فضولیات میں ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ فرض نمازوں کی فرصت نہیں ملتی اسے. اذان ہونے کے بعد اسے احساس ہی نہیں رہتا، گناہ ہونے کے بعد اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ مجھ سے کوئی ظلم ہوا، کوئی زیادتی ہوئی، کوئی نافرمانی ہوئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ پاک کی رضامندی کو چاہا کرو، طلب کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا حصول چاہتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ اپنی ناراضگی سے مجھے بچانا، جہنم سے مجھے بچانا. آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ خود آپ کو راضی کرے گا. اللہ خود آپ کو راضی کرے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اپنی رضا عطا فرمانا اور جنت میں داخلہ عطا فرمانا. اے اللہ اپنی ناراضگی سے مجھے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا. تو میری اور آپ کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم کتنی اللہ پاک سے اس کی رضامندی مانگیں. کم از کم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اتنا تو ہم کیا کریں کہ جتنا روزانہ ہم سے جرم ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اتنی نیکی کر لیا کریں. برابر کا معاملہ تو ہو جائے، اعراف میں تو پہنچ جائیں. اعراف وہ مقام ہے جہاں نیکیاں اور گناہ دونوں برابر جن لوگوں کے ہوں گے وہ وہاں چلے جائیں گے. اور پھر ایمان والوں کی، انبیاء کی، شہداء کی، علماء اتقیاء کی سفارش کی وجہ سے پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہاں تو پہنچ جاؤ، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب نیکیاں اور گناہ برابر ہوگی. اور عجیب اللہ کا کریمانہ اصول ہے، نیکیاں غالب کرنا اور نیکیوں میں اضافہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے کہ ایک نیکی پر 10 کا ثواب ملتا ہے. ایک گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی. ایک گناہ کرتا ہے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو پھر کیا مشکل ہے؟ اس کی میں ایک مثال اکثر پیش کیا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ملازمت پر رکھا، مزدوری پر رکھا، اور اس سے یہ کہا کہ یہ گھر کے اندر سے یہ بلاک اینٹیں باہر نکالنی ہیں اور ہر بلاک کے اٹھانے پر آپ کو 1 روپیہ ملے گا، اور دوسرے کو اس نے لگایا، اسے یہ کہا کہ ہر بلاک کے اٹھانے پر 10 روپے تجھے دیے جائیں گے. جب شام آئی تو جس کے ساتھ 1 روپے کا وعدہ ہوا تھا وہ زیادہ کما کے چلا گیا، جس کے ساتھ 10 کا وعدہ ہوا تھا وہ تھوڑا اس نے کمایا. تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے. اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا ضابطہ یہ ہے تو پھر بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہ جس کے غالب آگے. تو آنکھوں نے جتنے گناہ کیے اتنی آنکھوں سے نیکی کرایا کرو. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بدلے میں نیکی ضرور کیا کرو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے. کان سے گناہ ہو گیا اتنی سی نیکی کر لو، ہاتھ سے گناہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، ہاتھ سے اتنی نیکی کر لو، پیر سے اتنا گناہ ہو گیا، پیر سے اتنی نیکی کر لو. خیر کے کام کی طرف چل کے جاؤ.
کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاؤ، یہ پاؤں کی نیکی ہے۔ زبان کی نیکی کرو، کسی پریشان آدمی کو 2 جملے بول دو، اس کو سکون ہو جائے، آپ کے 2 کلمے کہنے سے اس کا غم چھٹ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اس عورت کو کہ جس کے بچے کا انتقال ہوا ہے اور وہ پریشان زدہ ہے اور اس کو اس نے تسلی کے لیے 2 بول بول دیے، اللہ پاک اس 2 بول بولنے والے کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، یہ 2 جملوں پر۔ لیکن کام جو اس نے کیا ہے بہت بڑا کام کیا۔ یہ زبان کی نیکیاں ہیں، کان کی نیکیاں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنو، یہ کان کی نیکیاں ہیں، خیر کی بات سنو، یہ کان کی نیکیاں ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنو، یہ نیکیاں ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک والدین کی خدمت کی سعادت عطا کیا کرتا ہے وہ بور نہیں ہوتے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے، وہ تنگ نہیں ہوتے، انہیں خوشی ہوتی ہے، وہ تنگ نہیں ہوتے۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگے، سعادت مند آدمی تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں اپنے والد کی خدمت میں ان کی بیماری کے زمانے میں تھا، ایک قصہ ایسا ہے، لمبا قصہ انہوں نے مجھے سنایا کہ یہ میرے والد روزانہ مجھے کم از کم 10 بار سناتے تھے اسی قصے کو۔ وہ ہر بار جب سناتے تو وہ سمجھتے کہ شاید پہلے نہیں سنایا، اس لیے کہ آخری زمانے میں ویسے بھی دماغ کی وہ قوت نہیں رہتی، تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید پہلی بار سنا رہا ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ ہر بار میں نے ایسا سنا جیسا کہ میں نے پہلی بار سنا ہے، ہر بار میں نے ایسا سنا جیسا کہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو سعادت مندی کی بات ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، ماں کے دکھڑے کو سنتا ہے، اللہ اکبر، باپ کی پریشانیوں کو آدمی سنتا ہے، ٹھیک ہے حل کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو سنے تو صحیح۔ وہ انسان کا مزاج ہے، جب اندر سے باتیں آدمی نکالتا ہے کسی کو بتاتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بھڑاس نکلتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، بڑا عجیب جملہ اس نے کہا اور حضرت کا جواب بھی بڑا ہی عجیب تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے تو بہت آپ کو گالیاں نکالتا تھا، تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، اچھی بات کی تو نے نکالی ہیں، ڈالی تو نہیں، نکالی ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہوا اس لیے آ گئے ہو۔ تو میں یہ تو اضافی بات ایسے عرض کر دی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنا اور بوڑھے دادا اور دادی کے پاس بیٹھنا اور ان کی باتوں کو سننا اور ان کے غموں کو ہلکا کرنا اور ان کے 2 بول ان کے سامنے بولنا جس سے ان کے غم ہلکے ہو جائیں، ان کے صدمے ہلکے ہو جائیں اور بڑھاپے کی مشقت کم ہو جائے، تکلیف کم ہو جائے، یہ سعادت مندوں ہی کا کام ہوا کرتا ہے۔ آج کس کو ٹائم ملتا ہے؟ آج کس کو وقت ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 علامتیں ایک حدیث میں ذکر فرمائی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، کہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ اور فرمایا وہ اقصا اباہ، باپ کو دور کرے گا، وہ ادنا صدیقہ، دوست کو قریب کرے گا۔ دوست کے پاس بیٹھنے کے لیے گھنٹے گھنٹے، باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے 10 منٹ نہیں۔ باپ ترسے، ماں ترس رہی ہے بوڑھی، بیٹا تھوڑی دیر تو ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، اماں ٹائم نہیں ہے، ابا جی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تھکا ہوا آتا ہوں۔ دوست کو بلا لے گا، گھنٹے گھنٹے دے گا اس کو۔ یہ بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے، یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ خونی رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال رکھو، بہن بھائی ہیں، ان کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، اور شادیاں ہو جانے کے بعد بہنوں کا بھی خیال رکھو۔ ہاں، حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے، رات کو گشت کرتے تھے اور ایک جگہ دیکھا ایک عورت 3 مرد ہیں، پکڑ لیے، گرفتار کیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا
کہ یہ ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے۔ تو حجاج نے کہا اس وقت رات کا تمہارا بیٹھنا یہ جرم ہے، اس لیے ان تین میں سے ایک کو لے جانے کی اجازت ہے، دو کو میں قتل کراؤں گا۔ اب انتخاب آپ پر ہے۔ عورت سے کہا تم انتخاب کرو۔ تو اس نے کہا بھائی کو چھوڑ دو، شوہر کو قتل کر دو، بیٹے کو بھی قتل کر دو۔ تو حجاج نے پوچھا بھائی کا انتخاب تو نے کیوں کیا؟ کہا بھائی کا انتخاب اس لیے کیا کہ بھائی تو بھائی ہے، شوہر دوسرا آ جائے گا، بیٹا دوسرا آ جائے گا، بھائی خونی رشتہ ہے، یہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اس حسن انتخاب پر حجاج نے بھائی کو بھی چھوڑ دیا، بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، شوہر کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ یہ تمہارا حسن انتخاب ہے، اس حسن انتخاب پر میں باقیوں کو بھی رعا کرتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خونی رشتوں کا خیال رکھو۔ یہ رحماء بینہم کی تفسیر ہے، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر بڑی رونقیں ہوتی تھی، ان کے چہرے نورانی ہوتے تھے، اللہ کی ریاضت اور اللہ کے سامنے بندگی کر کے ان کے چہروں پر عبادت کے نشانات نظر آتے تھے۔ ان نشانات سے مراد وہ نشان نہیں ہے جو پیشانی پر سجدے کا پڑتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، مراد ان کے چہروں پر نور ہوتے تھے، انوارات ہوتے تھے، اور ایسی انوارات کی بارشیں ہوتی تھی کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ وہ چہرہ مطلوب ہے جسے دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آئے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تو یہ حال تھا، اللہ اکبر، یہ حال تھا کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا، اللہ کی یاد آتی، تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی، آنسو بہہ پڑتے تھے۔ اللہ پاک کی محبت اور اللہ کی ملاقات کا شوق کا یہ حال تھا کہ اشک بار ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ پاک نے تورات میں ذکر فرمائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، پہلی خوبی فرمایا نبی علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے۔ دوسری خوبی اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھنے والے۔ تیسری خوبی رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم مزاج، ایک دوسرے کی محبت دل میں رکھنے والے، قدر کرنے والے، بغض کینہ کسی کا نہیں تھا دلوں میں، اور نوک جوگ ہو جاتی، اختلافات ہو جاتے، فوراً اسے ختم کر دیتے، اسے سالوں سالوں اور مہینوں مہینوں بات کو نہیں لمبا کھینچتے تھے، وہ نہیں کھینچتے تھے، وہ میرے گھر نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ مزاج نہیں تھا۔ رحماء بینہم۔ چوتھی خوبی تراہم رکعا سجدا، کہ راتوں کو قیام، راتوں کو سجدے میں، راتوں کو رکوع میں، راتوں کو نفل عبادت کا بہت اہتمام تھا۔ پانچویں خوبی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان تمام اعمال سے ثواب چاہتے تھے اور اللہ پاک کی رضا چاہتے تھے۔ اور چھٹی خوبی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر عبادت کے آثار ہوتے تھے، انوارات ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک یاد آتا تھا۔ تو یہ خوبیاں ان لوگوں میں تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تورات میں بھی ذکر فرمائی ہیں۔ یہ خوبیاں ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں تو کیا ملے گا؟ قیامت کے دن ان لوگوں کی صحبت مل جائے گی، ان لوگوں کی انشاءاللہ معیت مل جائے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر کس کے ساتھ ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق کے ساتھ ہو، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے ساتھ ہو۔ تو پھر کیا؟ ان جیسے اعمال کرو، ان سے محبت کرو۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن، جو جس کی وضاقت، جو جس کی شکل و شباہت، جو جس کا طور طریقہ اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ظالموں کا، کافروں کا، نافرمانوں کا، باغیوں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا، ان کی وضاقت اختیار کی، ان کی سوچ اختیار کی، اور جناب ان کی طرز زندگی کو اختیار کیا، تو قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم کافروں کے نقش قدم پر چلو گے اور اس طرح سے ان کے پیچھے چلو گے، قدم بقدم ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی جانور کے سوراخ میں، بل میں اگر گھستا ہے تو تم بھی پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے، تم اپنے ہاتھ کو مکمل ان کے تابع کر دو گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا؟
اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہود و نصارہ نہیں تو اور کون، انہی کے پیچھے تم لگ جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ اور میری سنت کافی ہے، میرا اسوہ حسنہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے پڑھ رہے، اوراق پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، ایسے غصے ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ وہ اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا عمر دیکھتے نہیں ہو نبی علیہ السلام کے چہرے کو؟ تو پھر فوری وہ بند کر دیے، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ بھی اسی دین کو اختیار کرتے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔